السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے بے کہاں بچیں کہ دل ہے، مصنفہ ہے رفعت سراج، قسط نمبر 9۔ جس وقت تمہارے پاپا موجود تھے اور تم دونوں بہت چھوٹی تھیں تو میں ان سے کہتی تھی کہ میں ان دونوں کی شادیاں جلدی کر دوں گی۔ 30 سال سے پہلے بچے ہو جائیں تو عورت ساری زندگی کمفرٹیبل فیل کرتی ہے۔ 20-22 سال کی لڑکی میں اسٹیمنا ہوتا ہے، انرجیٹک ہوتی ہے، بچوں کی بہت اچھی دیکھ بھال کر سکتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اپنے بچوں کو انجوائے کرتی ہے۔ تاجور بول رہی تھی اور زارا منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں کوئی نرالی بات کر رہی ہوں؟ تاجور کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ بہت اچھا سا موڈ بنا کر ان سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے لنچ نما ناشتے سے فارغ ہو کر مووی دیکھنے کا پروگرام بنا کر لاؤنج میں آئی تھی۔ LED تو اس کے اپنے کمرے میں بھی موجود تھی، مگر پلازما اسکرین پر مووی دیکھنے کا مزہ ہی دوسرا تھا۔ لاؤنج کے بھاری پردے گرا کر پورا سینما ہاؤس بنا کر بیٹھ جاتی تھی۔ لاؤنج سے آتی مووی کی آواز سن کر نوکر بھی ادھر ادھر ہو جاتے تھے، کیونکہ اس دوران کسی بھی قسم کی مداخلت پر وہ ہنگامہ کر دیا کرتی، مگر تاجور نے اس وقت اس کا سارا پروگرام درہم برہم کر دیا تھا۔ بہت اچھے موڈ میں مسکراتی ہوئی آئیں تو زارا یہ بھی نہ کہہ سکی کہ ماں میں تو مووی دیکھنے کے لیے بیٹھی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے فوراً بعد آج انہوں نے بالکل ہی نیا موضوع چھیڑ دیا تھا۔ یہ آج سنڈے کو اچانک کیا خیال آ گیا؟ پہلے تو آپ نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ زارا حیرت کے دریا میں ڈبکیاں لگاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ خیال تو ہر وقت رہتا ہے، تم دونوں بہنوں کے پروپوزل آتے رہتے ہیں، اور پھر جب گھر میں جوان بچیاں ہوں تو انہی کے بارے میں سوچ بچار رہتی ہے۔ کس بے وقوف نے پروپوز کر دیا ہے مجھے؟ زارا کا انداز بات ہوا میں اڑانے جیسا تھا۔ بہت کوفت بھرے انداز میں ماں سے سوال کیا تھا۔ اچھی بات ہے تمہیں اپنے بارے میں کچھ خوش فہمی نہیں ہے۔ زارا سے اپنی بنوانے کے لیے تاجور کو ابھی بہت جتن کرنا تھے، مگر مزاج میں فطری ٹھہراؤ اور صبر کی وجہ سے یہ ان کے لیے کوئی کار مشقت نہیں تھا۔ وہ تہیہ کر چکی تھیں کہ وہ زارا سے صرف اور صرف مسکرا کر بات کریں گی، اس کے سارے ہتھیاروں کو اپنی مسکراہٹ سے کند کر دیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ زارا بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ یہ تو نہیں تھا کہ تاجور اس سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی۔ ماں تھی، 21ویں گریڈ کی بیوروکریٹ افسر تو نہیں تھی، لیکن کئی دنوں سے اتفاق ایسا تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے مسلسل ان سے ڈانٹ کھا رہی تھی۔ پروپوزل تو بہت ہے، مگر جب تک تم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی بات آگے نہیں بڑھائی جا سکتی۔ میں نے تم دونوں بہنوں کی پرورش اس طرح سے کی ہے کہ تم دونوں اپنے دل کی ہر بات مجھ سے شیئر کرو۔ ماں سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، اس لیے کہ ماں ہی وہ واحد رشتہ ہے جو اپنی اولاد کی غلطیوں حماقتوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کوئی ماں بھی اپنے بچوں کا تماشا بنانا پسند نہیں کرتی، چاہے بچے کتنے ہی خود سیری دکھائیں۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں۔ زارا تاجور کی بات سن کر اتنا زیر اثر آئی کہ خود بخود انداز نرم اور صلح جو ہو گیا۔ لیکن میں نے تو کبھی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور پھر سفینہ مجھ سے بڑی ہے، ظاہر سی بات ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ سفینہ سے پہلے میری شادی ہو۔ بہرحال اس نے دل کی بات ماں سے کہہ دی۔ میں جانتی ہوں یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا نا، میں تو تم دونوں بہنوں کی شادیاں جلدی کرنے کا سوچتی تھی، مگر سفینہ نے ایک کے بعد ایک اسکالرشپ لینا شروع کیا۔ A لیول میں گولڈ میڈل بھی لیا تو مجھے خیال آیا کہ وہ اپنی خوشی اور محنت سے کیریئر کی طرف جا رہی ہے، میں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ مگر تم فائن آرٹس کر رہی ہو، یہ تو شادی کے بعد بھی کر سکتی ہو۔ تاجور نے اب یوں کہا جیسے بڑے طریقے سے ضدی بچے سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ زارا نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا تھا۔ اماں تو بہت سیریس موڈ میں بات کر رہی ہیں، آخر چکر کیا ہے؟ دل میں اندیشہ سا جاگا۔ لیکن اماں یہ تو اسی وقت سوچا جا سکتا ہے جب کوئی بہت اچھا سا پروپوزل سامنے ہو، ایسا تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ زارا نے بڑی ہوشیاری سے تاجور سے حقیقت جاننا چاہی۔ پروپوزل تو کافی آ رہے ہیں، مگر پہلے میں تمہاری اسٹڈی کی وجہ سے سیریس نہیں لے رہی تھی، پھر یوں ہی خیال آیا کہ آج اچھے پروپوزل آ رہے ہیں، شاید کل نہیں آئیں اور ہم اچھے پروپوزل کا انتظار کرتے رہیں۔ میں تو بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی، آئیڈیلائز تو نہیں کر رہی، کیونکہ شادی میں تمہاری پسند کو سامنے رکھنا تمہارا حق ہے۔ تاجور نے بھی اب اس کے خیالات جاننے کے لیے حتمی بات کر ہی ڈالی۔ اوہ گاڈ اماں، مجھے تو ابھی تک کسی نے یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے یا میرے لیے سیریس ہے۔ میرے کلاس فیلوز وہ تو بہت امیچور ہیں، سیریس باتوں پر بھی سیریس نہیں ہوتے۔ زارا بولتے بولتے دھیرے سے ہنس دی۔ تھینک گاڈ، میں بس یہی جاننا چاہ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے جو پروپوزل مجھے اچھا لگے میں تمہاری طرف سے اسٹیپ لے سکتی ہوں، کیونکہ تم کسی بھی اچھے سے لڑکے سے شادی کر سکتی ہو۔ کسی بھی؟ زارا پھر چونکی۔ اماں اب ایسا بھی نہیں ہے، یہ ڈیسیژن تو لڑکے سے ملنے کے بعد ہی لیا جا سکتا ہے۔ زارا نے بڑی حاضر دماغی سے خود کو کسی وعدے کی پابندی سے بچا لیا۔ اوکے، بہرحال میرے لیے یہ بھی بہت ہے کہ تم کسی سے کمیٹڈ نہیں ہو۔
یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے اپنا مدعا پورا کر لیا تھا۔ زارا کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ وہ کسی بھی وقت اس کی شادی کا سلسلہ شروع کر سکتی ہیں۔ وہ تو اپنے بیڈ روم میں چلی گئی مگر زارا کو کام دے گئیں۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی کی باتیں بھی اچانک شروع ہو سکتی ہیں۔ اس کے حساب سے تو دور تک فرصت تھی، جب تک سفینہ کی شادی نہیں ہو جاتی اس کی شادی کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر اس وقت تو ماں نے اسے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے نزدیک تو شادی آزادی کا پروانہ تھی، ماں کی روک ٹوک سے آزاد زندگی، ہر معاملے میں آزادی کا احساس، مگر شادی کے لیے ایک لڑکے کی شرط لازمی تھی، اس کا تو ابھی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ The difference between genius and stupidity is genius has its limits۔ پرنس ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لیڈی صوفیہ کو باہر لان میں ہلکی پھلکی چہل قدمی کروا کر روم میں داخل ہوا تھا۔ لیڈی صوفیہ گھر جانے کی اجازت نہ ملنے پر ڈاکٹرز کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے تھیں۔ انہیں اعتراض تھا کہ ڈاکٹر کو ان کی بات سمجھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ ایک ہیوی اماؤنٹ کے چکر میں انہیں ہاسپٹلائز کرنے کے درپے ہیں، جبکہ ڈاکٹر پرنس کو قائل کر چکے تھے کہ عمر کے جس دور میں لیڈی صوفیہ داخل ہو چکی ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہر 3 ماہ بعد ان کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ضرور کرایا جائے۔ دوائیں اور معائنہ کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کی ضمانت نہیں، مگر بہت بڑی تکلیف سے نمٹنے کا راستہ ضرور مل جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لیڈی صوفیہ چہل قدمی سے ہانپنے کے بعد چڑچڑی ہو گئی تھیں۔ ان کی ذاتی خادمہ کو ان کے اس موڈ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کسی حکم کی منتظر تھی، کیونکہ جو اس کے کرنے کا کام تھا وہ پرنس کر رہا تھا۔ پرنس کے خیالات وہی تھے جو لیڈی صوفیہ نے منتقل کیے تھے کہ جب اپنے پیارے کسی تکلیف سے گزر رہے ہوں تو ہر پل انہیں اپنی غربت اور وابستگی کا احساس دلانا چاہیے۔ یہ وہ خوشی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد نیک فرشتوں کی صحبت سے بھی نہیں مل سکتی۔ نرسیں ہیلپرز ہوتی ہیں، رشتہ نہیں۔ روح کو ہمیشہ رشتوں سے آسودگی حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ آپ آئنسٹائن کے ان خیالات کو اتنی بار دہرا چکی ہیں کہ میں خوفزدہ ہو کر اپنا جائزہ لینے لگتا ہوں کہ میں کتنا جینیس ہوں اور کتنا اسٹوپڈ۔ پرنس نے ہلکے پھلکے مذاق سے لیڈی صوفیہ کا موڈ تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پرنس شہیر علی خانزادہ کبھی اسٹوپڈ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات مذاق میں بھی سننا پسند نہیں کروں گی۔ تم نے لائف پارٹنرشپ کے لیے جس لڑکی کی طرف دیکھا ہے وہ بہت امیزنگ ہے۔ جب سے اسپتال سے آئی ہوں اسی بات پر غور کر رہی ہوں۔ لیڈی صوفیہ بیڈ پر دراز ہو چکی تھی اور آنکھیں موند کر گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ میں تو تمہیں پریشرائز کر رہی ہوں، میرا رد عمل یقیناً تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تاریخ دہرا رہی ہوں۔ میرے سسر اور تمہارے فور فادر نے یہی تو کیا تھا۔ کیا تم بھی اپنی دادی کو اسی طرح یاد کرو گے جس طرح میں اس ظالم اور ڈکٹیٹر کو یاد کرتی ہوں؟ بولتے بولتے لیڈی صوفیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پرنس کو ایک خوشگوار سی حیرت نے آ لیا تھا۔ یہ تو معجزہ ہو گیا۔ معجزے کمال محبتوں میں ہی تو ہوتے ہیں۔ ایک طاقتور روحانی مسرت کا احساس تھا جس میں وہ بھیگتا جا رہا تھا۔ لیڈی صوفیہ نے ابھی تک پرنس کا ہاتھ پوری قوت سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا، اور گرفت کی مضبوطی کا احساس ہی تھا کہ پرنس نے اپنا ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ پرنس اپنی مقناطیسی نظریں لیڈی صوفیہ پر جمائے منتظر تھا کہ وہ مزید کوئی خوبصورت کلمات ادا کریں۔ میرا خیال ہے ہمیں حماد حسین کو انوالو کرنا چاہیے، وہ زیر لب گویا ہوئیں۔ پرنس نے چونک کر دیکھا۔ سفینہ حماد حسین کی توسط سے ہی ہمارے سامنے آئی ہے۔ اچھا ہوگا کہ جب ہم سفینہ کو پرپوز کرنے اس کے گھر جائیں تو حماد حسین ہمارے درمیان موجود ہوں۔ ہی از اے جینٹل مین۔ پرنس نے حیرت و مسرت کی انتہا پر روحانی ترقی کا ایک اور زینہ طے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی طبیعت بہت بہتر ہے۔ پرنس نے شادمانی کے نوخیز جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بے ساختہ و برجستہ کہا تھا۔ الحمدللہ، جواب میں لیڈی صوفیہ کی طرف سے بہت اختصار سے کام لیا گیا تھا۔ تم مجھ سے کوئی اور بات نہیں کر سکتی؟ سفینہ بہت سنجیدگی سے ماہین سے مخاطب تھی۔ تم سمجھ رہی ہو میں کوئی مذاق کر رہی ہوں؟ تمہارے سر کی قسم، پرنس کی دادی تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ جب میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جب سفینہ کراچی میں ہوگی تو میں اسے لے کر آپ سے ملنے ضرور آؤں گی، پتہ ہے پھر انہوں نے کیا کہا؟ ماہین بہت پرجوش محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کہا؟ سفینہ نے یوں سوال کیا جیسے کوئی اس کی کنپٹی پر پستول رکھ کر بلوا رہا ہو۔ انہوں نے کہا گڈ پرومس، ماہین نے والہانہ بتایا۔ یہی کہنا تھا انہوں نے، اور پھر کیا کہتی؟ سفینہ نے سرد و سپاٹ لہجے میں الٹا سوال کر دیا۔ پوز دے رہی ہو، وہ ہماری نانو کیا کہتی تھی؟ ماہین نے رک کر حافظے پر زور دے کر اپنی نانو کا کوئی قول ذری سفینہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا۔ نانو جو بھی کہتی ہوں گی بہت اچھا ہی کہتی ہوں گی۔ ہاں یاد آ گیا، دل میں لڈو پھوٹنا۔ دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ ماہین کے جوش و خروش میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ کتنی بورنگ سویٹ کا نام لیا ہے تم نے، کل آ رہی ہو نا؟ سیٹ تو کنفرم ہے۔ سفینہ نے الگ ہی موضوع چھیڑ دیا۔ تم کیا شے ہو یار، پرنس کی دادی تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ ماہین اب بری طرح چڑ گئی۔ اوکے، کبھی ان سے ملاقات ہوئی تو تھینکس بول دوں گی۔ انشاءاللہ کل میرے کان کھانے کے لیے تم اس روم میں موجود ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
سفینہ کی طرف سے سلسلہ منقطع ہوا تو ماہین سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس کے انداز غیر معمولی ہیں، مگر کیوں؟ میں سفینہ کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوں۔ اپنی ان آنکھوں سے میں نے اس کی آنکھوں میں پرنس کا عکس دیکھا ہے۔ حیرت تھی اور ان گنت سہمے ہوئے سوال بھی۔ سفینہ دل پر منو بوجھ لیے لاہور آئی تھی۔ زندگی کا بڑا انوکھا تجربہ ہوا تھا۔ کچھ پانے سے پہلے ہی کھو دینے کا شدید احساس۔ شاور لے کر قدرے تازہ دم ہوئی تھی کہ ماہین نے پھر دکھتی رگ پکڑ کر نڈھال کر دیا۔ اس نے بے شمار انگلش ناول پڑھے تھے، مشرق و مغرب کی شاعری بھی پڑھی تھی۔ او لیولز کے نصاب میں شامل اردو کی مشکل ترین کتاب پڑھتے ہوئے اسے اچانک کلاسک ادب کے مطالعے سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور انہی دنوں میں اس نے لارڈ بائرن کے یہ خوبصورت الفاظ بھی پڑھے تھے: عورت اپنے پہلے جذبے میں اپنے چاہنے والے کو چاہتی ہے، پھر اسے سچ مچ محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی، اب بھی کر رہی تھی۔ بے شمار کلاس فیلوز، جن میں اکثریت پوش علاقوں میں تعلق رکھتی تھی، سماجی لحاظ سے اس کے ہم پلہ تھے، بہترین اشیاء اور کاروں کا استعمال کرتے تھے، راڈو رولکس سے کم برانڈ کی رسٹ واچ استعمال نہیں کرتے تھے، کوالٹی کا پرفیوم استعمال کرتے تھے، شہر کے مہنگے ترین سیلون میں بال ترشواتے تھے۔ تقریباً سبھی پاسپورٹ ہولڈر تھے۔ آئے دن ایک سے ایک خوش شکل سامنے بھی آ جاتا تھا، مگر وہ ان سب سے یوں گزرتی آ گئی تھی جیسے پانی ڈھال کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اس نے پرنس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ جذبہ پایا تھا جو اس سے پیشتر اس کی زندگی کے تجربات میں شامل نہیں تھا: شوق، جستجو، والہانہ پن، آنکھوں میں دل کے کہیں پڑاؤ ڈالنے کے واضح اشارے۔ وہ اتنی احمق نہیں تھی کہ نگاہ کے پیغام کو سمجھنے کی غلطی کی رعایت دے دیتی۔ پھر زارا کا اسکیچ، وہ کیوں زارا کو پینٹ کر رہا ہے؟ ادھورا اسکیچ اس بات کی گواہی تھا کہ اس میں بہت جلد رنگ بھر دیے جائیں گے۔ اس نے تو زارا کی بے ساختہ فطرت کے سبب اس نکتے پر بھی غور کیا تھا کہ شاید زارا نے کسی بے ساختگی کے لمحے میں پرنس سے اپنا اسکیچ بنانے کی فرمائش ہی کر دی ہو، مگر دل نے اس خیال کو مسترد کر دیا تھا۔ پرنس اپنے منفرد اسلوب کا یکتا مصور تھا، وہ کسی کی فرمائش پر اپنا وقت قربان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عظیم تخلیق کار تھا، ٹرکوں رکشوں پر پینٹنگ کرنے والا ہنرمند نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی ذہن میں پھر آتا فوراً پھر سے اڑ جاتا۔ مجھے اس ٹرانس سے نکلنا ہوگا، میں بہت پریکٹیکل ہوں، یہ سب کچھ ایک حادثے کی طرح بھلانا ہوگا۔ لیکن میرے ساتھ اب ایک عجیب سی بات ہونے لگی ہے۔ سوتے سوتے میری گہری نیند ٹوٹ جاتی ہے، کوئی میرے ذہن پر دستک دے کر جگاتا ہے۔ کئی بار تو یہ اتفاق ہی محسوس ہوا، مگر جاگنے کے عمل میں اتنی باقاعدگی اور یکسانیت ہے کہ اب تو جاگتے ہی میں خوف میں مبتلا ہو جاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بات تو میں ماہین سے بھی شیئر نہیں کر سکتی، مذاق اڑا اڑا کر میرا ناطقہ بند کر دے گی۔ اماں سے ہر بات کر سکتی ہوں، مگر اماں پریشان ہو جائیں گی، کچھ کر تو نہیں سکیں گی۔ سوچتے سوچتے در حقیقت وہ شل ہو گئی۔ پرنس کی دادی نے یوں ہی پوچھ لیا ہوگا، ماہین کو تو بس بہانا چاہیے۔ وہ بیڈ پر اوندھی گر گئی، یوں جیسے آنن فانن ساری توانائیاں زائل ہو گئی ہوں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ذہن کے پردے پر پرنس مسکرا رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میں تمہارے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اتنی کمزور تو نہیں ہوں۔ وہ اپنی کیفیت سے بری طرح پریشان ہو رہی تھی۔ پھولوں سے بھرے پودے کی طرف اس کی توجہ تھی، مگر توجہ صرف ایک پھول پر مرکوز تھی جو پھولوں کے گچھوں سے قدرے الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ اتنا کھل کر کھلا تھا کہ گویا پھٹ پڑا تھا۔ یکسوئی قائم ہوتے ہی پھول سفینہ کے چہرے میں ڈھل گیا۔ وہ اتنا منہمک تھا کہ سفینہ کی پلکوں کو انگلی سے چھو سکتا تھا۔ تم میرے تصور سے جنگ کر رہی ہو سفینہ، مسلسل مسترد کر رہی ہو۔ تمہاری دکھ بھری بیزاری سے میرے دل پر ہلکی سی ضرب پڑتی ہے۔ ایسی ضرب کو عام انسان وہم و اندیشے کا نام دیتے ہیں، مگر میں پرسکون پر اعتماد سفینہ کی زندگی میں یکا یک آ جانے والے دکھ کی کھوج میں ہوں۔ یہ دکھ کہاں سے گفٹ ہوا ہے؟ سفینہ کے ذہن میں سکون ہوگا تو میرے احساسات خود بخود خوبصورت ہو جائیں گے۔ میں سرشاری سے محروم ہوں تو اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ سفینہ کے ذہن میں ہلچل ہے۔ اچھی لڑکی، تم کیوں پریشان ہو؟ میں تو پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک ایک ہی حال میں ہوں، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تم میرے گھر آئیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ تمہاری باتیں بہت خوبصورت تھیں، تمہاری طرح۔ پھر کچھ ہوا، میرا ذہن خالی ہو گیا۔ تم جاتے ہوئے وہ نہیں تھی جو آتے ہوئے تھی۔ اس کا مطلب ہے تبدیلی کی وجہ یہی اس گھر میں میرے آس پاس ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی تھی اور یکدم عجیب سی ڈھونڈ تلاش لاحق ہو گئی تھی، جیسے گوری نے ساجنا کو گمشدہ بالا بریلی کے بازار میں تلاش کرنے کی ڈیوٹی تفویض کر دی ہو کہ بالا ضرور گم ہوا ہے مگر ڈھونڈ کر تم ہی نے لانا ہے۔ وہ بڑے بے قل انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ رات میں نے کافی غور کیا، ایک ہی بات سمجھ آئی کہ ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیڈی صوفیہ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد اب بہت پرسکون و مطمئن انداز میں بات کر رہی تھی۔ پرنس نے بڑی بے آرام رات گزاری تھی۔ لیڈی صوفیہ نے ہزار کہا کہ وہ گھر جا کر آرام کرے، مگر بوڑھی دادی کا بڑھاپا اسے اندیشوں میں مبتلا رکھتا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ان سے دور ہونے پر راضی نہیں ہوا۔ کمرے میں ایک ہی اٹینڈنٹ رک سکتا تھا،
प्रिंस ने लेडी सोफिया की फिलिपाइन खिदमतगार एंजिला को रात घर भेज दिया था। एक और फिक्र भी थी कि प्रिंस को करीब ना पाकर वो घर जाने के लिए इसरार ना करने लगे। अस्पताल में रुकने की वजह से वो अपने मामूलात से हट गया था। सुबह नमाज के बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर की थी, मगर ये सुई मुयस्सर ना होने की वजह से मराकबा नहीं कर सका था, जिसका वो एक मुद्दत से आदी था। लेडी सोफिया की बात सुनते हुए वो गायब दिमागी की कैफियत में मुब्तला था। बस खाली खाली नज़रों से उनकी तरफ देखता रह गया। लेडी सोफिया किसी खुशगवार तसव्वुर के ज़ेरे असर थी। वो प्रिंस की तरफ यकसुई से मतवज्जा नहीं थी। नींद पूरी हो जाने की वजह से बहुत तरोताज़ा दिखाई दे रही थी। अस्पताल का मखसूस ब्लू चेक का लिबादा पहने हुए मुद्दतों बाद ज़ाहिरी आराइश से बेनियाज बस अपनी ही धुन में मगन थी। कमरे में बरकी रोशनियां गुल थीं। नए सवेरे के तमाम तर आसार माहौल में वाज़े थे। मैं हमाद हुसैन से बात करती हूँ, वही हमारी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉमन फ्रेंड हैं। वह पहलू बदल कर निस्बतन ज़्यादा आरामदेह हालत में बैठ गई थी। प्रिंस हनूज खाली और जहन उनकी तरफ बस तकता जा रहा था। एक मीटिंग तो फॉर्मल होगी, हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होंगे, फिर मैं सफ़ीना की मदर को दोनों बच्चियों के साथ डिनर पर इनवाइट करूंगी। मेरी मेमोरी ठीक काम कर रही है ना? सफ़ीना की फैमिली में उसकी मदर और एक यंगर सिस्टर ही है ना? लेडी सोफिया ने बात करते करते अचानक तस्दीक चाही। अब प्रिंस मुतहैयर सा उनकी तरफ देख रहा था। बात मुकम्मल भी हो गई थी और समझ भी आ गई थी। ग्रैंड मॉम ने रात भर में सारे रास्ते तय कर लिए। वो यही सोचता रहा कि आगे बढ़ना है या रुक जाना है। इट्स सो हरी उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया था। हैरत अब खुशी के एहसासात में मुंतकिल हो रही थी। दादी के लिए दिल में मोहब्बत का समंदर ठाठे मारने लगा था। इतनी आसानी से वो उसके करीब होने जा रहा है। ये इश्क की करामत है या कोई इम्तिहान दरपेश है? इश्क की इंतहा पर अंदेशे ज़रूर हमलावर होते हैं। मैं 20 साल की उम्र में तुम्हें शादीशुदा देखना चाहती थी। 70 साल गुजारने के बाद इंसान को किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे बच्चों को इंजॉय करना चाहती थी, मगर कई साल खामोशी से गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं हाईली रिस्क पर हूँ और खुशी मनाने के लिए बेचैन हो चुकी हूँ। अब कोई बैरियर और रुकावट बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेडी सोफिया का अंदाज़े कलाम हतमी और दो टोक था। आपकी खुशी मेरे लिए अपने तमाम ज़रूरी कामों से ज़्यादा अहम है। प्रिंस ने सर खुशी की कैफियत में लेडी सोफिया का हाथ अपने हाथों में लेकर हल्का सा दबाया। तुमने सो हरी कहकर मुझे हैरान कर दिया। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए, इससे पहले कि कोई दूसरा ख्याल मुझे काबू कर ले और मेरा फ़ैसला कमज़ोर पड़ जाए। मैं बिल्कुल भी देर करना पसंद नहीं करूँगी। हम आज दोपहर से पहले अपने घर चले जाएंगे। लेडी सोफिया का अंदाज़ दो टोक था। प्रिंस एकदम सटपटा गया। ग्रैंड मॉम, डॉक्टर्स की एडवाइस। आई डोंट केयर। डॉक्टर्स मेरी उम्र में इजाफा करने वाली कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। ये बोनस की सांसें तो तुम्हारी खुशी देखने के लिए मिली हैं। तुम्हें आसपास कोई मेरा हम उम्र दिखाई देता है? लेडी सोफिया के सवाल ने प्रिंस को लाजवाब करके रख दिया। जवाब में कुछ ना सूझी तो लेडी सोफिया की हथेली की पुश्त पर एक बोसा अकीदत और मोहब्बत शब्द कर दिया। अलवही मुसरत के एहसासात ने धड़कनों को बांसुरी की धुन में तब्दील कर दिया था। ऐसे सुर जो फितरी हुस्न से माला माल वादियों में कहीं बिखरा करते हैं। ताजवर तो रिसीवर कान से लगाए हैरत से पत्थर ही बन गई थी। लेकिन हमाद भाई, सफ़ीना तो लाहौर जा चुकी है। मेरा ख्याल है माहीन भी आज चली जाएगी। मुझे लेडी सोफिया से मिलने पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मेरे लिए तो ये ऑनर है। वो चंद लम्हात के तवक्कुफ़ के बाद बहुत मोहतात अंदाज में गोया हुई। उनके ख्याल में हमाद हुसैन की बात अभी अधूरी थी। वो सुनना चाहती थी कि लेडी सोफिया को यकदम उनसे मिलने का ख्याल क्यों कर आ गया। वो खुद तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखती थी, मगर सफ़ीना ने जो कुछ उनके रहन सहन, घर बार के बारे में बताया था वो बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ था। वो किसी दौर खुद को उनका हमपल्ला नहीं समझती थी। शहर का रईस तरीन ख़ानदान और इकलौता वारिस, दूर तक तनाज़ा न चपकलिश, एक पुरसकून हमवार ज़िंदगी। तो फिर आपकी इजाज़त से मैं उन्हें आज शाम या रात का वक्त दे दूँ? हमाद हुसैन पूछ रहे थे। आज? अरे नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। अभी तो मैं ऑफ़िस आई हूँ। उनको घर बुलाने से पहले उनके शायाने शान इंतज़ाम भी करना होगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगले वीकेंड पर सफ़ीना को बुला लेती हूँ। वो भी मौजूद होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अक्सर वो घर में होने वाले स्पेशल डिनर्स में मौजूद नहीं होती। वो इतना कहकर रुक गई थी। उन्हें ये जानने की बेचैनी थी कि लेडी सोफिया सफ़ीना की गैर मौजूदगी में उनसे मिलने का इरादा क्यों कर बैठी हैं। इसीलिए रुक गई कि हमाद हुसैन कुछ ऐसा कह दें कि हैरत ख़त्म हो जाए और एक अच्छे से डिनर की तैयारी शुरू हो जाए। अमूमन दावत की गर्ज़ व गायत के असरात तकरीब से आश्कार होते हैं। अगर वो महज मुलाकात की गर्ज से आ रही हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर वो सफ़ीना की खातिर ये तकलीफ़ या जहमत उठाना चाह रही हैं तो बहुत ज़्यादा खसूसी एहतमाम होना चाहिए और इस पहली मुलाकात का तासुर बहुत मज़बूत और गहरा होना चाहिए। बात यह है भाभी साहिबा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं कि वो आपसे किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं। बस उन्होंने फ़ोन पर ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैंने कह दिया कि आपसे बात करके ही कन्फर्म कर सकता हूँ। उठते हुए सरखुशी के जज्बात झाग की तरह बैठ गए। अच्छा, वो अब कदरे गुमसुम कैफियत में गोया हुई।
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ورنہ حماد حسین کو وجہ ملاقات ضرور بتائی جاتی۔ اب آپ کیا کہتی ہیں؟ حماد حسین پوچھ رہے تھے۔ میں آج کا شیڈول دیکھ کر بتا سکوں گی کہ اگر شام کو کوئی اہم میٹنگ نہ ہوئی تو میں جلدی گھر جا سکوں گی۔ تھوڑا بہت انتظام تو کرنا ہوگا، وہ سوچتے ہوئے گویا ہوئیں۔ سجے بنے نوکر چاکر والے گھر میں مہمانوں کے لیے بس مینیو دیکھا جاتا ہے۔ متوسط طبقے کے گھر کی طرح نہ دھلائیاں ہوتی ہیں، نہ ہی چادریں تبدیل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا۔ السلام علیکم۔ حماد حسین کی طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا، مگر تاجور کو لامتناہی خیالات نے آ لیا تھا۔ اٹھو میری بستی کے بے حصوں کو جگا دو، 70 سال سے سو رہے ہیں، خدا کے لیے جگا دو۔ قبر میں جا کر کیا کرکٹ کھیلو گے؟ سنو ان آدھی موت والے مردوں کو جگا دو۔ سارا سرمایہ سمیٹ کر بھی رونا دھونا۔ ٹیکس کیوں دے، ٹول کیوں دے، کوئی اور سزا دو۔ اف ان بوڑھے جوانوں پر کچھ تو رحم کرو۔ روٹی کپڑا مکان نہ صحیح اولڈ ہوم ہی بنا دو۔ انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بن کر بھی کیا ہوگا، زندہ آدمی کچھ تو کر لے چلو، دلہا ہی بنا دو۔ ساحل اپنی تازہ ترین انقلابی شاعری سیتا کو سنا رہا تھا، جو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئی جاتی تھی۔ واٹ اے فنی پوئٹری، اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے بمشکل ہنسی روک کر کہا۔ ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ آپ میری شاعری کی انسلٹ کر رہی ہیں مس سیتا، یہ ایک ریفارمر کا ورژن ہے، آپ جوک سمجھ رہی ہیں۔ اچھا چلیں چھوڑیں، میں سچ مچ آپ کو ایک جوک سناتا ہوں۔ اس نے سیتا کے سامنے ڈٹتے ہوئے ہلکے پھلکے موڈ میں بات کی تھی، مگر سیتا کے چہرے پر یکدم سراسیمگی ٹپکنے لگی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ساحل کو اس اچانک تبدیلی کی وجہ سمجھ نہیں آئی، وہ اپنی ترنگ میں تھا۔ ارے آرام سے بیٹھ کر سنیں، جوک سنیں گی تو خود بخود اچھل پڑیں گی۔ سیتا نے جلدی سے دراز کھولی اور بند کرتے ہوئے یوں گویا ہوئی جیسے حلق تر کر رہی ہو۔ گڈ مارننگ میم۔ اب ساحل کو لگا جیسے نیلے پیلے کارڈز دکھانے کے بعد آج لال کارڈ دکھا دیا جائے گا۔ وہ سمجھ گیا کہ تاجور تشریف لے آئی ہیں۔ اس نے بہت مہارت سے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر بہت مؤدبانہ انداز میں سر خم کر کے تاجور کو سلام کیا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، گالا ہو رہا ہے دن میں۔ نو میم، میں سسٹم آن کر رہی تھی، نہ کہ یہ صاحب آپ کو اپنی افلاطونی شاعری سنانے بیٹھ کے۔ مسٹر ساحل، جو وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کی قدر کرتا ہے۔ بے حصوں کو جگانے کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، مگر برائے مہربانی خود جاگ جائیں۔ 8:30 بجے آفس شروع ہو جاتا ہے، آپ 9 بجے تک پوئٹری فرماتے رہتے ہیں۔ ہونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ کہہ کر تاجور قائدانہ تمطراق سے چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہے بھگوان، میم نے شروع سے سنا ہے، انہوں نے فرسٹ لائن کوٹ کی ہے۔ سیتا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ چلو اچھا ہوا انہوں نے میرے سب اشعار سن لیے، ویسے پیسے آفر کر کے بھی سناتا تو نہ سنتی۔ وہ بولتا ہوا سیدھا جا کر اپنی چیئر پر گرا، مگر انٹر کام کی گھنٹی نے اسے 2 پل چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ پاپا مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے، راستے میں اتنی تھرلنگ نیوز سنائی کہ مجھے پلین میں بیٹھ کر بھی لگ رہا تھا کہ میں پلین میں اڑ نہیں رہی، چل رہی ہوں۔ ماہین اتنی پرجوش اور حیران تھی کہ سفینہ کو سنجیدگی سے اس کا نوٹس لینا پڑا۔ بائی دا وے، پلین اڑتا ہے یا پیسنجرز؟ سفینہ اپنے گیلے بال انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اچھا بس لائرز کی طرح پوائنٹس اٹھانے کی ضرورت نہیں، خبر سنو۔ ماہین نے ٹوکنے پر کوفت کا مظاہرہ کیا تھا۔ سناؤ، سفینہ نے کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ پرنس اور پرنس کی دادی جان صاحبہ آپ کے گھر جانا چاہتے ہیں، تاجور آنٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ سفینہ کو توقع نہیں تھی کہ مگر ماہین نے واقعی دھماکہ کر دیا تھا۔ انگلیاں بالوں میں پھنسی رہ گئیں، وہ ششدر کھڑی ماہین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روشنی زمین کے گرد 1 سیکنڈ میں 8 مرتبہ چکر لگاتی ہے، اس کے دماغ کے گرد 10 مرتبہ گھوم گئی تھی۔ کیا وہ سو رہی ہے، کوئی خواب دیکھ رہی ہے؟ آنن فانن اتنی جلدی جیسے کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہو۔ لیکن میں تو یہاں ہوں، اس نے اپنی ششدر نگاہیں موڑتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ ارے اس طرح کیا دیکھے جا رہی ہو، مارے خوشی کے بات ہی کرنا بھول گئیں؟ ماہین نے شوخی سے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک کر رخ موڑ گئی۔ خوشی؟ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ نظر کے سامنے پرنس کے اسٹوڈیو کا منظر گھوم گیا، سامنے زارا کا اسکیچ بھی تھا۔ میں تو لاہور میں ہوں، کیا زارا نے ان کو گھر آنے پر مجبور کر دیا؟ اس سارے قصے میں میرا کیا حصہ ہے؟ وہ ابھی تک منجمد احساسات کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ ایک نامانوس درد کی لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لو، خوشی کی بات کا آغاز تو ہوا، لگتا ہے پرنس کی دادی تم سے بہت امپریس ہیں۔ پرنس کے تو بابا کے ساتھ بزنس میں شیئر بھی ہیں، ہمارے ہاں تو آج تک نہیں آئی۔ تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں؟ ظاہر ہے تم ان سے ملی، باتیں ہوئیں اور وہ تمہارے گھر تک آنے پر رضامند ہو گئیں۔ ماہین غور سے دیکھ رہی تھی، اس کے لیے یہ امر البتہ باعث حیرت تھا کہ سفینہ مسلسل اس کی طرف سے رخ پھیرے ہوئے تھی۔ وہ بڑی توجہ سے اس کی پشت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آ جائیں تو ان کے آنے کی وجہ بھی پتہ چل جائے گی، اماں فون پر ہی بتا دیں گی۔ سفینہ کو بھی اپنے غیر معمولی رویے کا اندازہ ہو رہا تھا، وہ خود کو نارمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہیں یہ خبر سنا کر تمہاری خوشی کی انتہا دیکھوں گی، مگر تم نے تو بور کر کے رکھ دیا۔ ایک دم ٹھوس۔ ماہین نے کوفت سے منہ بنایا اور بیڈ پر اوندھ گئی۔
وہ آ رہی ہیں، تم نے بس یہی تو بتایا ہے نا، ان کے آنے کی وجہ تو نہیں بتائی۔ میں خواہ خوشی سے ناچتی نظر آؤں، کوئی عقل کی بات ہے؟ سفینہ یہ کہتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بھائی وجہ تو تبھی پتہ چلے گی نا جب وہ پہنچیں گی، لگتا ہے کوئی سرپرائز دینے آ رہی ہیں۔ اب ہند کے لہجے میں شوخی بھی تھی اور شرارت بھی۔ سرپرائز؟ سفینہ کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ ہاں ہو سکتا ہے، سفینہ نے ہیئر برش اٹھا کر یوں تولا جیسے مزید بات کرنے سے پہلے الفاظ تول رہی ہو۔ میں تمہیں یہ نیوز فون پر بھی سنا سکتی تھی، مگر سوچا گفٹ کے طور پر پیش کروں گی۔ سارے راستے پیٹ میں درد ہوتا رہا۔ اب ٹھیک ہو گیا؟ سفینہ نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی اور زبردستی مسکرائی تھی، مگر اب ہند کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے سفینہ کی مسکراہٹ نہیں دیکھی، وہ جیسے پردے پر کوئی فلم دیکھنے میں محو تھی۔ درد تو ختم ہو گیا، مگر خبر سنا کر مزہ نہیں آیا۔ کبھی کبھی تو تم بہت بور کرتی ہو، ہند نے کہتے ہوئے کروٹ لی۔ اب تھوڑا سا سونے کی کوشش کروں گی۔ ایسی تھرل دوڑ رہی تھی کہ سونے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تم سو جاؤ، مجھے فرزین سے نوٹس لینا ہے، 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ سفینہ نے یوں کہا جیسے کسی قید سے رہائی پائی ہو، کھل کر سانس لی ہو۔ مجھے شاعری وغیرہ سے کچھ خاص دلچسپی نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ضروری کاموں سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ کچھ دیر کے لیے اچھی سی کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے۔ تاجور بہت عام اور قدرے مہربان انداز میں شرمندہ سی ساحل سے ہم کلام تھیں، جو بڑی ہی شرمندگی ظاہر کرنے کی کوشش میں دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے میں تھوڑا بہت مطالعہ ضرور کرتی ہوں۔ تاجور نے گلاس اٹھا کر ساحل کی طرف دیکھا اور 2-4 گھونٹ پانی پی کر واپس رکھ دیا۔ ایک مرتبہ میں نے جان ایلیا کی بہت مزے کی بات جانے کس کتاب میں پڑھی، ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، مگر بات اتنی سچی تھی کہ دل کو لگی اور یاد رہ گئی۔ تاجور نے بغور ساحل کی طرف دیکھا جو اندر سے سہما جا رہا تھا کہ تاجور جیسی مصروف خاتون بات کو اتنا طول کیوں دے رہی ہیں، جو کہنا چاہتی ہیں کہہ کیوں نہیں دیتی۔ جان ایلیا کہتے ہیں یا کہہ گئے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک ہزاروں باتیں کرتے ہیں، اگر بولے گئے تمام الفاظ کو سمیٹ کر تولا جائے تو ان میں سے کام کے چند الفاظ ہی نکلیں گے، باقی سب بکواس۔ یعنی ہم لوگ کتنی بکواس کرتے ہیں اور بکواس کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ واہ، جھاڑ پلانے کا کیا کلاسک سٹائل ہے۔ ساحل نے شرمندگی کی انتہا پر گویا تاجور کو سراہا تھا۔ ڈیوٹی ٹائم میں بکواس کرنا تو یوں بھی اخلاقی جرم ہے، کیونکہ آپ کو اسی ٹائم کا پے کیا جاتا ہے۔ آئی ایم سوری میم، ایسا روز نہیں ہوتا، یہ اتفاق ہے۔ ساحل نے وضاحت و معذرت کرنے کی کوشش کی، مگر تاجور نے درمیان ہی میں ٹوک دیا۔ یہ اتفاق ہی تو ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں مسٹر امیر الدین۔ تاجور ہمیشہ اسے اس کے نام سے مخاطب کرتی تھی۔ تخلص کو کبھی درخور اعتراء نہیں جانا تھا، ان کے نزدیک تخلص کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ٹرننگ پوائنٹس؟ ساحل نے گھبرا کر تاجور کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اس چھوٹی سی غلطی پر کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں؟ اس نے اپنا دم ساتھ لیا، نظر سے بھی سوال نہ کیا۔ میں اپنے آفس میں یہ سب کچھ کبھی پسند نہیں کروں گی۔ میں اپنے ورکرز کو دوسروں سے زیادہ پے اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے کام میں کوالٹی چاہیے۔ وقت ضائع کرنے والے لوگ کام نمٹاتے ہیں، کوالٹی نہیں دیتے۔ میں تو آپ کی قابلیت دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ ہماری نئی فیکٹری 4-5 مہینوں میں پروڈکشن شروع کر دے گی اور وہاں سٹاف بھی مکمل نہیں ہے۔ فیکٹری میرے گھر سے بہت فاصلے پر ہے، مجھے ایسا مینیجر چاہیے جو مالک کی طرح اس فیکٹری کو توجہ اور وقت دے سکے۔ اب ساحل نے حیرت سے نظر اٹھا کر تاجور کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا وہ اسے چارج شیٹ پکڑا کر خدا حافظ کہنے جا رہی ہیں، یہاں تو ترقی دینے کی بات ہو رہی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ میں بہت قابلیت ہے اور بے شمار لوگوں کی طرح آپ اپنی قابلیت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ نفاست سے طنز کیا گیا تھا جو اس نے اس کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا تھا، کیونکہ اب تو پروموشن کی باتیں ہو رہی تھی۔ آپ مجھے موقع ضرور دیں، 3 ماہ میری پرفارمنس چیک کریں، اگر میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر سکوں تو اتنی اچھی جاب ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ گڈ، آپ نے مجھے فیصلہ کرنے سے بچا لیا۔ نا امید کرنے کی صورت میں اپنے لیے خود ہی سزا بھی تجویز کر لی۔ یہاں آپ مجھے اسسٹ کر رہے ہیں، وہاں آپ با اختیار مینیجر ہوں گے۔ آپ کو کمپنی سے کار، فیول، 5,000 روپے فون کی مد میں، 30,000 رینٹ بھی دیا جائے گا۔ یہ ابھی کی بات ہے، اگر فیکٹری سے وہ منافع ملنا شروع ہو گیا جس کی توقع کی جا رہی ہے تو اس منافع میں آپ کو بھی شامل کیا جائے گا، یعنی آپ کوالٹی آف لائف کی طرف جائیں گے۔ تاجور بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ساحل کو اپنے کانوں پر یقین آ کر نہیں دے رہا تھا، موقع میسر نہیں تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھے، کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میم، میری ساری بھاگ دوڑ کوالٹی آف لائف کے لیے ہے، مجھے ایسا گولڈن چانس ملے گا تو میں کیوں لوز کروں گا؟ موقع بار بار تو نہیں ملتا، اور پھر آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو فیکٹری کو مالک کی طرح چلائے، یہ تو بہت بڑا آنر ہے، میں یہ چانس ضرور اویل کروں گا۔ ساحل نے بہت پرجوش انداز میں گویا کسی عہد نامے پر دستخط کیے تھے۔ اس وقت تو خوشی سے اس کی وہ حالت تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ کر کسی کھلی فضا میں رقص کرنا چاہتا تھا۔ جس وقت سے اس کی طلبی ہوئی تھی، خوف سے خون خشک ہو رہا تھا، مگر اب صورتحال مختلف ہو چکی تھی۔ ہمارے پارٹنر جاوید صدیقی صاحب آپ کو یہاں سارے معاملات سمجھائیں گے۔ شروع میں آپ انہی کی سپرویژن میں کام کریں گے، جب آپ کام سمجھ جائیں گے تو پوری آزادی کے ساتھ اپنے اختیارات استعمال کریں گے۔ تھینک یو میم،
بے پایا مسرت کا احساس بے قابو کیے دے رہا تھا۔ اب اسے تاجور کے کمرے سے نکلنے کی جلدی تھی۔ بہت دیر سے باوقار سنجیدہ شخصیت کا روپ دھارے دھارے حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اب آپ اپنا کام کریں۔ سیکنڈ ہاف میں ہمارے گروپ آف کمپنیز کے تمام مینیجرز کے ساتھ ایک میٹنگ شیڈیول ہے۔ اس میٹنگ میں آپ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا۔ بظاہر ساحل جینٹل مین کے انداز میں کمرے سے رخصت ہوا، در حقیقت سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ وہ خود کو یقین دلانے کی عجلت میں تھا کہ واقعی اس کے خوابوں کو تعبیریں ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی تاجور نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ ایک توانائیوں سے بھرپور جوان کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نئے لوگوں کو آزمانے سے بہتر ہے کہ اس صحت مند دماغ کو درست سمت میں چلنے کا موقع دوں۔ وہ خاصی پرسکون نظر آ رہی تھی اور اس سے بھی آگے کچھ سوچ رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اس لیے سونے کو کسوٹی پر رکھ دیا تھا۔ جارج برنارڈ شاہ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ اشیاء کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں، یعنی ان کے ہونے کی وجہ پر سوال ہے، اور میں تو ان اشیاء کو دیکھ کر بھی جو صرف خواب میں دیکھیں، حقیقت میں کبھی نہیں دیکھیں، کہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ خواب ہو یا حقیقت، انسانی ذہن کی گرفت میں جو کچھ آ سکتا ہے وہ زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کے محدود دائرے میں امکانات ہی تیر سکتے ہیں۔ جن امور یا اشیاء کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ زندگی سے ماورا تو کچھ ہو سکتی ہیں، زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ جو کبھی سوچا نہیں ہوتا اچانک سامنے آ جاتا ہے۔ لیڈی صوفیہ ایک از خود رفتگی کی کیفیت میں دیوار گیر پینٹنگ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پرنس سے مخاطب تھی۔ پرنس اسٹوڈیو سے باہر آیا ہی چاہتا تھا کہ لیڈی صوفیہ وارد ہو گئیں، اور یہ اطلاع دینے کے بعد کہ وہ حماد حسین سے اپنی خواہش کا اظہار کر چکی ہیں، کچھ دیر بعد ان کا جواب متوقع ہے۔ وہ سفینہ کے اچانک سامنے آنے اور اہمیت اختیار کرنے پر فلسفیانہ غور و فکر کر رہی تھیں۔ پرنس نے چور نگاہوں سے اس طرف دیکھا جہاں اس کے خیال میں زارا کا رف اسکیچ ابھی تک چھپا ہوا تھا، اور وہ اپنے تئیں آخری کام کے طور پر اسے ضائع کرنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ لیڈی صوفیہ اسٹوڈیو میں چلی آئیں۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ وہ مسلسل اسکیچ کے خیال کے ہی حصار میں گھرا ہوا تھا۔ یوں بھی وہ جس وقت بھی دل کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اسے زارا کے رف اسکیچ کا خیال بہت شدت سے آتا تھا۔ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ سفینہ کے دل نشیں تصور کے ساتھ اسے یہ رف اسکیچ کیوں یاد آنے لگتا تھا۔ اس کے خیال میں بہتر یہی تھا کہ اسے جلد از جلد ضائع کر دیا جائے۔ شاید اسی لیے یہ مثل مشہور ہے کہ جو کپلز جنت میں ساتھ تھے وہ دنیا میں آ کر ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں۔ لیڈی صوفیہ دھیرے سے ہنس پڑی تھی۔ مدت بعد ذرا کھل کر ہنسی تھی تو اپنی جگہ پر قدرے لرز سی گئی تھی اور اپنی چھڑی کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ آپ کو نظر نہ لگ جائے، آج آپ بہت انرجیٹک فیل ہو رہی ہیں۔ سفینہ کے ذکر سے نگاہ کے سامنے دور تک مرغزار کھل اٹھے تھے، اور اس سے بھی بڑی خوشی یہ تھی کہ گرینڈ مام خوش نظر آ رہی تھیں۔ آج نہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی کسی خاص یادداشت کو دہرایا تھا، نہ نم آنکھوں سے اپنے محبوب مرحوم شوہر کی کسی ادا پر تبصرہ کیا تھا۔ پرنس نے بھی انہیں مزید تر و تازہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ بہت خوشگوار تبدیلی تھی۔ ہاں، مجھے گنتی کے یہ چند لمحے مزید ملے ہیں۔ مجھے موت سے کبھی خوف نہیں آیا۔ موت کا تصور تو میرا دوست ہے۔ میں تو اللہ سے یہی دعا مانگتی رہی ہوں کہ بس اتنا وقت ضرور مل جائے کہ میں تمہیں مکمل دیکھوں۔ آپ کو جب ڈھیر ساری خوشی ملے گی تو عمر میں بھی خود بخود اضافہ ہوگا۔ ابھی آپ میرے سامنے موت ووت کی باتیں نہ کیا کریں۔ ڈیئر سن، موت ہی تو حقیقت ہے، باقی سب فسانہ، اور میری موت تو بہت ہی خوشگوار ہوگی انشاءاللہ۔ کب کے بچھڑے کب ملیں گے، جب ملیں گے تو ٹوٹ کر ملیں گے، کبھی جدا نہ ہونے کے لیے ملیں گے۔ کوئی ڈکٹیٹر ہمارے درمیان نہ ہوگا، نازی کتوں کی پہنچ سے دور ہوں گے۔ جہنم ان پر اس طرح حملہ آور ہوگی جس طرح یہ پولینڈ پر حملہ آور ہوئے تھے اور پوری دنیا کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ وہی ہوا جس کا ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ خوشی کی انتہا پر اعلیٰ درجے کی کنوتیت وہ اپنی جگہ کھڑی بیعت کی طرح لرزنے لگی تھی۔ پرنس نے جلدی سے بزر کا بٹن پش کر کے اینجلا کو طلب کیا اور خود لیڈی صوفیہ کو تھام کر آرام دہ کرسی پر بٹھایا۔ وہ اپنی سانسوں کو مرتب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں بند تھیں، سلوٹوں سی پٹی پر پیشانی پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نازک صورتحال میں بھی اس کے دل پر ہلکا سا دباؤ پڑا اور ذہن فوراً زارا کے اسکیچ کی طرف گیا۔ اس نے اسٹوڈیو کے داخلی حصے کی طرف دیکھا جہاں سے اینجلا نے نمودار ہونا تھا، پھر اس طرف دیکھا جہاں اس کے خیال میں زارا کا اسکیچ شیٹس کے نیچے ابھی تک دبا ہوا تھا۔ اینجلا اپنے مستعد انداز میں چلتی ہوئی اندر آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تازہ جوس کا گلاس تھا جو فیروزے اور زرکون سے مرصع چاندی کی کشتی میں رکھا گیا تھا۔ اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور لیڈی صوفیہ کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ آر یو اوکے میم؟ وہ بہت شائستگی سے انہیں متوجہ کر رہی تھی۔ پرنس بغور دیکھ رہا تھا۔ لیڈی صوفیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اوکے، جسٹ فائن۔ وہ پرنس کی طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرائیں۔ تم نے دیکھا موت اور زندگی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اتنا کہ سوئی کی نوک رکھنے کی جگہ نہیں۔ او مائی گاڈ، میں پھر واپس آ گئی، تمہارے لیے، سفینہ کے لیے، مائی بیلوڈ سفینہ۔ انہوں نے سفینہ کے لیے ہوائی بوسہ ارسال کیا۔ یہ اسکیچ ابھی تک اس نے ضائع کیوں نہیں کیا؟ کیوں ذہن بار بار اس طرف جا رہا ہے؟
یہ بھی کوئی یاد رکھنے والی یا یاد آنے والی بات ہے، وہ بھی ان خوبصورت لمحات میں۔ اینجلا نے فریش جوس لیڈی صوفیہ کو پلانا شروع کر دیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے بچے کو نیا نیا گلاس سے پانی پلانا شروع کرتے ہیں۔ اس نے ایک گمسم نظر دونوں پر دوڑائی، پھر نرم روی سے چلتا اسٹوڈیو کے اس حصے کی طرف گیا جہاں اس کے خیال میں زارا کا اسکیچ چھپا ہوا تھا۔ اس نے شیٹ اٹھا کر دیکھا، وہ اسکیچ وہاں نہیں تھا۔ اس نے عجب وحشت زدہ انداز میں شیٹوں کے نیچے ادھر ادھر اسے تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن اسکیچ وہاں ہوتا تو ملتا۔ اس وقت اس کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی اور وہ اس بات سے بھی خوفزدہ تھا کہ کہیں وہ اسکیچ لیڈی صوفیہ کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا تھا۔ بالآخر وہ اسکیچ کی تلاش کی کوشش میں ناکام ہو کر بے حال سے انداز میں اپنی مخصوص نشست پر آ بیٹھا۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ یکایک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس نے فوراً آنکھیں واں کی۔ سامنے اینجلا لیڈی صوفیہ کی ناز برداری میں مصروف تھی۔ وہ جھماکا اس کی یادداشت کا امتحان تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ زارا کا مطلوبہ اسکیچ جو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بے حال ہو چکا ہے، اسے تو وہ کب کا ضائع بھی کر چکا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی یادداشت کی کمزوری پر حیرت زدہ تھا کہ کیا اس کی یادداشت اس حد تک جواب دے چکی ہے کہ اپنے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں ڈالنے والا اسکیچ وہ پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا۔ جس دن سے سفینہ اپنے بدلے ہوئے انداز یہاں سے لے کر گئی ہے، اسے لگتا تھا اس کا اپنے دل و دماغ کہیں رکھ کر بھول گیا ہے، جیسے کوئی طلسم تھا جس نے وہ اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ طبیعت کے بوجھل پن میں کمی ضرور واقع ہوئی، مگر مکمل چھٹکارے کا احساس نہیں ملا تھا۔ وہ روحانی مسرت جو اوسان کو ہمیشہ پرسکون اور درست رکھتی تھی، اس کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں نے کچھ فیصلہ نہیں کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لیڈی صوفیہ ہمارے گھر آئیں اور سفینہ موجود نہ ہو، کیونکہ وہ سفینہ کے حوالے ہی سے اس کی ماں یعنی مجھ سے ملیں گی۔ تاجور زارا سے تازہ ترین صورتحال پر اظہار خیال کر رہی تھی، قطع نظر اس کے کہ اس وقت زارا کی کیا کیفیت ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، دوسرے سے وہ فرائز کھا رہی تھی، وہیں رک گئی۔ تاجور نے جو کہا اسے سماعت کا دھوکہ لگا۔ میں نے حماد حسین سے کہہ دیا تھا کہ اپنا شیڈول دیکھ کر ہی کچھ کہہ سکتی ہوں، بہت ڈبل مائنڈڈ ہو رہی ہوں۔ تاجور نے خاصے وقفے کے بعد چائے کا گھونٹ بھرا۔ تاجور نے آج روز کے معمولات ضرور نمٹائے تھے، مگر اضافی کام کرنے کا بالکل موڈ نہیں بنا اور ذرا جلدی گھر آ گئی تھی۔ آپ پرنس شہیر کی گرینڈ مدر کی بات کر رہی ہیں؟ زارا کا سکتہ بڑی مشکل سے ٹوٹا۔ اسٹوبٹ، تم اس وقت ان نہیں ہو، کہاں پہنچی ہوئی ہو؟ تاجور کو بہت ہی کوفت ہوئی۔ وہ تو ویسے بھی کم کو تھی، بلا ضرورت بات ہی نہیں کرتی تھی، اب بڑے اہتمام سے بیٹی سے شیئر کرنے بیٹھی تو یہ رد عمل ظاہر ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اماں، وہ لوگ ہمارے گھر کیوں آ رہے ہیں؟ آ نہیں رہے، آنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو اگر کسی کا لڑکا شادی کے قابل ہوتا ہے تو ہر لڑکی کو خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے، جوڑ بنانے کی کوشش رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے سفینہ ان کو پسند آ گئی ہو اور وہ اس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہ رہی ہوں۔ پاسبلٹیز تو یہی بن رہی ہیں۔ تاجور نے جو کچھ کہا زارا کو سننا پڑا، اس لیے کہ کان کھلے ہوئے تھے، بہری نہیں تھی، مگر اندر دبکے ہوئے انا کے کوڑیا ناگ نے پوری قوت سے لہرا کر دل پر ڈنک مارا۔ بڑی عجیب صورتحال ہو رہی تھی۔ ماں کے سامنے ایک بہن کا رد عمل دینا بھی ازبز ضروری تھا اور خود پر قابو پانا بھی محال تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ سفینہ کی غیر موجودگی میں بھی آنے کو تیار ہیں۔ خاندانی اور بہت معزز ہیں، مگر لائف سٹائل کا فرق بھی بہت ہے۔ اس موقع پر مجھے پرنسس ڈیانا یاد آ رہی ہے، جس نے پروٹوکول لائف سے تنگ آ کر تاج و تخت ٹھکرا دیا تھا۔ حد سے زیادہ پابند زندگی برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، اماں تو شادی، رخصتی، ڈیانا لیانا پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگیں۔ نہیں، پرنس تو میرا آئیڈیل ہے۔ سفینہ کو اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، وہ تو اس فیملی سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، فون نمبر تک نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ بہت کچھ برداشت کرتی آ رہی تھی، اپنی خامیوں کو خامیاں ہی نہیں گردانتی تھی، بس ماں سے شکوہ کناہ ہی رہتی تھی کہ وہ سفینہ کو ہر معاملے میں فوقیت و اہمیت دیتی ہیں۔ عجیب الجھن میں پڑ گئی ہوں۔ وہ آنا چاہ رہی ہیں، میں انہیں سفینہ کا انتظار کرنے کا بولوں، جبکہ حماد حسین کہہ رہے تھے وہ لیڈی صاحبہ کو بتا چکے ہیں کہ سفینہ لاہور جا چکی ہے۔ اندر بادے سموم کے جھکڑ چل رہے تھے، پوری ہستی ہل کر رہ گئی تھی۔ سب کچھ سفینہ ہی کو ملے، پرنس بھی۔ اس کے ناپختہ ذہن نے تاریک اور گہری کھائیوں میں چھلانگ لگا دی۔ اماں لیڈی صاحبہ کو آنے دیں، وہ اپنی ویل سے آ رہی ہیں تو آنے دیں۔ ایک بار آئیں گی تو کیا دوسری بار نہیں آئیں گی؟ میں ان کو بہت اچھی طرح انٹرٹین کروں گی۔ اتنا شاندار گیسٹ ہمارے گھر آئے گا تو ہم کتنا انجوائے کریں گے۔ آپ ضرور انوائٹ کریں۔ آنیسٹلی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہیں بور نہیں ہونے دوں گی۔ میں فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بہت اچھی کمپنی دے سکتی ہوں۔ آفٹر آل پرنس آرٹسٹ بندہ ہے، فیمس پینٹر ہے۔ زارا ایک دم بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ حیرت و تفکر، بے چینی، الجھن کی کیفیات سے باہر آ چکی تھی، بلکہ بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ ہاں، سفینہ تو ویسے بھی شاید 2 ماہ تک نہیں آئے گی، اب اتنا طویل انتظار کرانا بھی معقولیت نہیں۔ میں حماد حسین کو کہہ دیتی ہوں کہ وہ کل کا رکھ لیں۔ حماد انکل اور آنٹی بھی آئیں گے اماں؟ سارا نے بے ساختگی سے سوال کیا تھا، یوں جیسے ان کا آنا اس پر بوجھ بنے گا۔ شیور، وہی تو ان دونوں کو لے کر آئیں گے، آخر تعارف تو انہوں نے ہی کرانا ہے، میری تو ان سے پہلے ملاقات ہوگی۔
माहीन तो शायद अभी यहीं है अम्मा, फिर तो वो भी ज़रूर आएंगी। ज़ारा को कुछ मतवक्का नागवारियाँ तंग करने लगी। नहीं, वो चली गई है। ओह, ज़ारा को ये चंद अल्फाज बहुत ही पसंद आए। हल्की फुल्की सी होकर मुस्कुराई। चलो ठीक है, फिर मैं हमाद हुसैन को फ़ोन करके कन्फर्म कर देती हूँ। वो सोचते हुए उठ खड़ी हुई। गालिबन अब वो डिनर की तैयारी से मुतल्लिक सोचने लगी थी। ज़ारा उनसे पहले उठकर तकरीबन भागती हुई अपने बेडरूम में आ गई और बड़े प्यार से प्रिंस की तख्लीक करदा पेंटिंग पर हाथ फेरा। अब मज़ा आएगा तुम्हें। थैंक्स तो बोलूँगी सफ़ीना, तस्वीर मैं लाई थी, मुसव्विर को तुम ला रही हो। वो मानी खैज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, लंबी लंबी उम्मीदें, जागते में ख्वाब जहानत को अय्यारी में बदल देते हैं। वो सफ़ीना से उम्र में तकरीबन 4 साल छोटी थी, मगर सिर्फ अय्यारी से मुतसफ़ होने के बायस 40 साल बड़ी थी। अभी इस आला दर्जे की मनफी खसूसियत का इदराक शायद उसे खुद भी नहीं था। जो दिल कहता है वो चाहिए, उससे ज़्यादा दिमाग को मुदाखलत की इजाज़त नहीं थी कि बस वो ख्वाहिश पूरी करने के रास्ते सुलझाए। दोनों के हयातियाती अजाए तरकीबी में नफ्स और रूह का वाज़ेह फ़र्क था। नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखता, रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। जब तक ताजवर का फ़ोन नहीं आया, सफ़ीना की समाअतें मुंतज़िर रहीं। कुछ मन चाहा होने की तवक्का ना होने के बावजूद संवरने के मौसमों की तरह ख्वाहिशात के उजड़ने के मौसम भी बहुत एहतमाम से आते हैं। उसने ताजवर का एक एक लफ्ज़ दिल थाम कर सुना। वो खुश भी थीं और खासी उलझी हुई भी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में उनकी आमद का एक ही मकसद समझ आता है कि शायद तुम उनको बहुत पसंद आई हो, क्योंकि मैं तो ना कभी उनसे मिली ना गायबाना तारुफ हुआ। ताजवर सोच सोच कर बात कर रही थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं अम्मा, सफ़ीना ने बिला तकल्लुफ़ तरदीद की। हो सकता है मुझसे मिलने के बाद उन्होंने सोचा हो कि इस लड़की की माँ से भी मिलना चाहिए, वो आपसे फ्रेंडशिप चलाना चाहती हों। लड़की की माँ से मिलने की तकलीफ़ भी तभी उठाई जाती है जब लड़की में कुछ ख़ास नज़र आया हो। अब ताजवर ने खुशगवार और दोस्ताना अंदाज में कहा था। अंदाज़े लगाने से कुछ भी नहीं होता, जब मिलेंगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। सारा तो बहुत खुश होगी अम्मा, उसके फेवरेट आर्टिस्ट ने कल उसके घर में उसके साथ डिनर करना है। सफ़ीना ने अपनी मखमूम कैफियत को बहलाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बात की। ज़हन के पर्दे पर ज़ारा सरमस्ती की कैफियत में शादा और रक्सा नज़र आ रही थी। उसने माँ को अनजाने में अपने जज्बात से खेलने की मज़ीद इजाज़त नहीं दी और जल्दी अपनी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अम्मा, मुझे कपड़े प्रेस करना है, फिर रश हो जाएगा, बाद में आपको कॉल करती हूँ। इन कलमात के साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। ताजवर के खुदा हाफिज़ सुनने का भी इंतज़ार नहीं किया। कैमल कलर कोट पैंट, सुर्ख टाई, टाई पिन, कफलिंग्स, खुशबूयात। सीता टुकर टुकर साहिल की तरफ देख रही थी। शुक्र है मैंने स्काइप पर आपस से फूंके लगवा ली, वरना तुम तो नज़र बद से मुझे यहीं गिरा देती। मैं तो आपको पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। आप मिस्टर अमीरुद्दीन ही हैं ना? सीता ने अब आंखें पटपटाईं। यस ऑफ कोर्स, भूत कभी इतने हैंडसम और डैशिंग नहीं होते। साहिल ने गर्दन अकड़ाकर बड़े तफाखर से जवाब दिया। आपको अचानक से क्या हुआ है, मेरी समझ में नहीं आया। कल तुम्हें बताया था ना कि मेरी तरक्की हो गई है, बल्कि बूस्ट किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हूँ। बहुत एहतराम से बात करना मुझसे। साहिल ने अपने टेबल की दराज से ज़रूरी चीज़ें निकालते हुए खासे मगरूराना अंदाज में डपट कर कहा, हे भगवान, इतनी जाहिल भी नहीं हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में शेयर होल्डर होता है। उसके भी करोड़ों कंपनी में लगे होते हैं। सीता को नई खबर शेखी मारने से ज़्यादा ना लगी तो मुंह बनाकर बोली, डिप्टी डायरेक्टर हूँ। मैम की जगह सेकंड ऑफिस चलाऊँगा। मैम एक ही वक्त में 2 ऑफिस नहीं चला सकती। उस ऑफिस में मैम के इख्तियारात मेरे पास होंगे। अब पावर में हूँ भाई, तुम भी ज़रा दिल लगाकर काम करना, तुम्हें भी डिसमिस या सस्पेंड कर सकता हूँ। साहिल ने शरीर मुस्कुराहट के साथ अपना लैपटॉप बैग में रखते हुए कहा, हे भगवान, ज़रा सी देर में सब भूल गए। आप नए नए आए थे तो मैंने किस तरह से आपको हेल्प आउट किया था। नरम दिल सीता की आंखों में एहसान फरामोशी के मुजाहरे पर आंसू चमकने लगे। मैंने कुछ नहीं किया मिस सीता, लोग इसी तरह अपनी औकात भूल जाते हैं। साहिल जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। मिसिस शेखर, नॉट मिस, सीता ने बुरा मानकर टोका था। एक दिन मैं तुम्हारे सारे एहसानात का बदला उतार दूंगा मिसिस शेखर। राम गुम हो गया था तो थोड़ा सब्र से इंतज़ार कर लेती। ये शेखर तो रावण से भी गया गुजरा है। 16,000 की नौकरी पर बिठाकर अपनी औलाद परवान चढ़ा रहा है। खैर तुम तो हो ही सीता, मगर डोंट वरी, अब तुम्हारी प्रमोशन के लिए भी कुछ ना कुछ करूँगा। साहिल ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा और बैग उठाकर चलता बना। सीता शादी मर्द की कैफियत में इसकी तरफ देख रही थी। क्या वाकई मिस्टर अमीरुद्दीन इतनी पावर में आ गए हैं? आज शाम मैं वो साड़ी पहनूंगी जो तुम्हारी नानी ने तुम्हारी पैदाइश पर मुझे गिफ्ट की थी। प्रिंस स्टूडियो जाने के इरादे से लाउंज में दाखिल हुआ ही था कि लेडी सूफिया ने उसे आ लिया। वो चौंक कर पलटा, फिर मुस्कुरा दिया। इतनी पुरानी साड़ी? आपके पास तो बेहतरीन साड़ियों का कलेक्शन है। वो बहुत शानदार साड़ी है, बड़ी क्लासिक। वाइट शिफॉन पर पिंक रेशम और पोत का काम है, उसके साथ पिंक डायमंड की ज्वेलरी। ये साड़ी मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखी थी। यूँ समझो मन्नत सी मानी हुई थी कि जिस दिन मैं अपने पोते के लिए प्रपोजल लेकर जाऊंगी उस रोज़ पहनूंगी।
लेडी सोफिया एक सरखुशी की कैफियत में बोलती हुई तबीज सोफे में धंस गई। प्रपोजल? लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आज तो 2 फैमिलीज का इंट्रोडक्शन है और बस। प्रिंस ने कतरे घबराकर लेडी सोफिया की तरफ देखा। हमारी तरफ से तो सब कुछ ओके है, अब माहौल पर मुनहसिर है। प्रपोजल दिया भी जा सकता है। लेडी सोफिया खासी मुतमईन नजर आ रही थी। मगर यह मुनासिब नहीं होगा क्योंकि आज के डिनर में सफीना तो शरीक नहीं होगी, वो तो लाहौर जा चुकी है ग्रैंड मॉम। प्रिंस बजाय खुश होने के परेशान दिखाई देने लगा। जब मैं हैप्पी मोमेंट्स इंजॉय करने जा रही हूँ तो ऐसे में मत टोका करो। खुशी को पानी की तरह, ढाल की तरह बहने दिया करो। लेडी सोफिया का मूड खराब होने लगा। एक तो मुझे खुशी रास नहीं आती, पहले ही डरती हूँ। जब हिम्मत करती हूँ, खुद को समझाती हूँ कि ये कोई फार्मूला नहीं है, खुशी रास नहीं आई ये अलग बात, खुशी मिलती तो रही है ना। वो बात करते करते रुकी थी, शायद अपनी किसी याद के ज़ेरे असर थी। उफ, वो कोहर में डूबी रात। लंदन धुंध में लिपटा हुआ था। बड़ी सर्दी थी। धुंध में रोशनियाँ जुगनुओं की तरह चमक रही थी, मगर उस रोज़ मुझे बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने बहुत शानदार सी ग्रीन वेलवेट का लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ था जिस पर पर्ल लगे हुए थे। वो ड्रेस मेरी सास ने डिज़ाइन किया था क्योंकि मैं बहुत कम उम्र थी। मेरे सिलेक्शन पर किसी को भरोसा नहीं था। मेरी माँ ने भी कहा कि तुम सब कुछ अपने ससुराल वालों पर छोड़ दो, वो अपनी इज्जत की खातिर बेहतरीन सिलेक्शन करेंगे। उस वक्त भी वो ड्रेस कमोबेश 5000 पाउंड्स का होगा। माइंड इट, उस वक्त के 5000 पाउंड्स। उसमें इतने पर्ल लगे हुए थे कि मैं बोझ से दबी जाती थी। मेरी इंगेजमेंट रिंग में बहुत खूबसूरत डायमंड और बड़ा सा रूबी लगा हुआ था। जी वो मैं देख चुका हूँ, वो रिंग आप कई बार दिखा चुकी हैं। प्रिंस ने माजी के सुनहरी अवराक पलटती दादी को बड़ी बरजस्तगी से सादगी से याद दिलाया। ओह यस, वो रिंग भी अब सफीना की अमानत है। लेडी सोफिया को कदरे सुकून भी महसूस हुआ कि प्रिंस वो देख चुका है। मैं एंगेजमेंट रिंग पहनकर स्कूल जाती थी। उस वक्त मैं जूनियर कैम्ब्रिज की स्टूडेंट थी। मेरी टीचर्स, क्लास फेलोज मेरी रिंग देखकर कहती थी मैं बहुत लकी हूँ। शायद उन्हीं में से किसी की नज़र लगी थी मुझे। बोलते बोलते लेडी सोफिया अब किसी और सिमत निकल गई। रब्त टूट गया, एकदम सोच में पड़ गई। पता नहीं मैं तुम्हें क्या बता रही थी। वो याददाश्त पर जोर डालने लगी। जी आप अपने इंगेजमेंट के बारे में कुछ बता रही थी। ओह हाँ, बहुत शानदार डिनर था। मैं बहुत घबरा रही थी। तुम्हें मालूम है मैं बहुत कम उम्र थी, मगर मेरी सास ने मेरी खूबसूरती की वजह से मेरा सिलेक्शन किया था। वो कहती थी इस लड़की में ईस्ट और वेस्ट का कमाल कॉम्बिनेशन नज़र आता है। वो कितनी देर तक मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से समझाता रहा कि तुम्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हर वक्त तुम्हें गाइड करने के लिए आसपास ही मिलूँगा। और उस रोज़ उसने ये भी कहा था कि वो अपनी माँ के सिलेक्शन पर बहुत खुश है। और हाँ प्रिंस, उसने ये भी कहा था मेरी हर बात का यकीन कर लेना। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा। प्रॉमिस नहीं करना चाहिए इसलिए कि आने वाली कल का तो किसी को भी नहीं पता। लगता है उसके पास मेटाफिजिक्स की नॉलेज थी। उसे कुछ पता था, मगर एक लड़की को वादे से इश्क होता है। वादे उसे मीठी नींद सुलाते हैं, मगर वो बहुत क्लेवर था। वादा वो नहीं करता था। लेडी सोफिया की निगाह में खफगी का तासुर नुमाया होने लगा। फिर मुझे पता चल ही गया कि आखिर वो वादा क्यों नहीं करता था। वो सच्चाई की परस्तिश करता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे झूठा कहे। बोलते बोलते लेडी सोफिया की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। वो जब्त करने की कोशिश में खामोश हो गई। प्रिंस बूढ़ी दादी को बड़ी तरह आमेज निगाहों से देख रहा था। वादा नहीं करना चाहिए, जब चले जाना तय है तो वादे किस काम के। उन्होंने एक सिसकारी लेकर बदिक्कत तमाम जुमला मुकम्मल किया। उसने कभी ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या वो करूँगा। वो तो यही कहता था सोफिया, खुशी का जो लम्हा हाथ आए उसे पकड़ लो, हाथ से जाने ना दो। हम मौजूदा लम्हे में ज़िंदा हैं, ये लम्हा हमारा है। माजी के किसी लम्हे ने अपना उधार चुकाया है तो ये हमें मिला है। हमने छीना नहीं, खुद ब खुद मिल गया है। आओ इस लम्हे को यादगार बनाएं। लेडी सोफिया ने रुककर ठंडी आह भरी। चला गया यादें छोड़कर। हाँ वो चला गया। क्या हम सफीना के घर खाली हाथ जाएंगे ग्रैंड मॉम? प्रिंस को ज़रा राह मिली तो उसने लेडी सोफिया का जहन दूसरी सिमत पलटाने की कोशिश की। नॉट एट ऑल। हम आज तक किसी के घर बगैर तहाइफ के नहीं गए। तहाइफ दिए बगैर हम अपनी दौलत इंजॉय नहीं कर सकते। इस दौलत में तो उन सब का हिस्सा है जिनसे हम प्यार करें या जो हमसे प्यार करें। सफीना तो हमारा स्वीट ड्रीम है। हम उसके लिए और उसकी माँ के लिए बहुत खूबसूरत तहाइफ लेकर जाएंगे। तुम उस फैमिली को अपनी कोई पेंटिंग ज़रूर गिफ्ट करना। वो वाकई बहल गई। अब सारी तवज्जो शाम की तैयारी पर मरकूज़ हो गई थी। श्योर, आपको याद है मैंने 5-6 साल पहले एक पेंटिंग बनाई थी। नीले समंदर पर 2 बंद आंखों का स्केच और बंद आंखों पर चमकते हुए सितारे। उस पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। बड़ी बड़ी ऑफर्स आई थी, मगर मैंने उसे सेल नहीं किया। आज भी वो उसी तरह महफूज है। प्रिंस ने दादी का हाथ थामकर एक प्यार भरा बोसा शब्द किया। भूल गई थी मगर अब याद आ गया। मगर तुम अभी वो पेंटिंग गिफ्ट नहीं करोगे। ये तो तुम शादी पर सफीना को गिफ्ट करोगे। वो उसे अपने बेडरूम में सजाएगी। उसकी जगह उसकी माँ का घर हरगिज़ नहीं हो सकती। लेडी सोफिया ने कतईयत के साथ प्रिंस से इख्तलाफ किया और आगे की राह भी सुझा दी। ठीक है, फिर आज के लिए मेरी तरफ से ताज़ा फूलों का बुके ही ठीक रहेगा।
پرنس نے دادی کی تجویز آسانی سے مان لی۔ لیڈی صوفیہ نے ہاتھ بڑھائے تو پرنس نے سر جھکا دیا۔ لیڈی صوفیہ نے اس کا چہرہ تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ گاڈ بلیس یو۔ وہ اپنی چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تراشیدہ ہونٹ مسکراہٹ کی روشنی سے چمک اٹھے تھے۔ زارا دیر سے وارڈروب کھولے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب تک وہ 4 ڈریس نکالنے کے بعد واپس لٹکا چکی تھی۔ کیسے نرالے گیسٹ آ رہے ہیں، کوئی ڈریس سمجھ ہی نہیں آ رہا، جیسے کوئی کوئین آ رہی ہو۔ اس نے جھنجھلا کر پھر لٹکے ہوئے ملبوسات پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ رائل بلو لانگ ڈریس جو اعلیٰ قسم کے ریشم سے بنا ہوا تھا اور تاجور نے اس کی 18ویں برتھ ڈے پر خصوصیت سے تیار کروایا تھا، اسی پر بار بار نظر جا کر ٹک جاتی تھی۔ سفینہ ہوتی تو وہ اس سے مشورہ لیتی، مگر سفینہ کی غیر موجودگی کی وجہ سے تو وہ اہتمام سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ سفینہ کے سامنے تو اس کا چراغ ویسے ہی نہ جلتا، اسے تو آج مقابلہ جیتنا تھا، پرنس کی دادی کو متاثر کرنا تھا۔ آج تو اس کے دیرینہ خوابوں کو تعبیر ملنے جا رہی تھی۔ پرنس جو انجانے میں اس کے دل کے سنگھاسن پر براجمان ہو بیٹھا تھا، آج اس کے گھر آ رہا تھا۔ وہ آج کی رات یادگار بنانے کے لیے تل گئی تھی۔ یہ موقع شاید دوبارہ نہیں ملنا تھا۔ بہرحال اس نے رائل بلو لانگ ڈریس ہی منتخب کر لیا۔ اب میچنگ جیولری کا مرحلہ تھا۔ ہائی ہل موجود تھی، مگر جیولری جو اس نے خود ہی چنی تھی آج کے موقع پر بالکل بیکار محسوس ہو رہی تھی۔ شاید سفینہ کے جیولری باکس میں اسے کچھ اپنے مطلب کا مل جائے، اس نے سوچا، اور وارڈروب کے پٹ بند کرنے کے بعد سفینہ کے بیڈ روم میں جانے کا ارادہ کیا۔ پرنس نے سفینہ کے خاکے میں رنگ بھرنا شروع کر دیے تھے۔ زرد دوپٹے کا آنچل دیکھتی ہوئی جھکی نظریں، لامبی پلکیں چھالر کی طرح گھنی۔ اس نے تھوڑی دیر برش چلا کر برش رکھ دیا اور غور سے تصویر کی طرف دیکھنے لگا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کیا روب حسن ہے، پرنس بھی آنکھ بھر کر تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ جتنا ترس رہا ہوں تمنا کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے۔ گرینڈ مام کی خاطر تمہارے گھر جا رہا ہوں، ورنہ تمہاری غیر موجودگی میں وہاں کیا رکھا ہے، مگر یہ پیش قدمی بہت خوبصورت ہے۔ ایک بار گھر پہنچ جائیں پھر سمجھو گھر دیکھ لیا۔ وہ تصویر سے باتیں کرنے میں محو تھا، انٹرکام کی آواز نے چونکا دیا۔ ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف اس کا پرسنل سیکریٹری تھا۔ سر، کیا مجھے آپ کے ساتھ ڈنر پر جانا ہوگا؟ ابھی تک آپ نے کوئی انسٹرکشن نہیں دی۔ نہیں، یہ ایک چھوٹا سا ڈنر ہے، کوئی پارٹی یا فنکشن نہیں، اور شاید وہاں مجھے سگار بھی نہیں پینا چاہیے۔ بس ڈنر سوٹ تیار کرنا ہے، اور ہاں، ٹائی کی میچنگ کا رومال لگانا نہیں بھولنا۔ اس نے مختصر ہدایت کی اور انٹرکام بند کر دیا، پھر ایزل کا رخ دیوار کی طرف موڑ دیا تاکہ کوئی اسٹوڈیو میں داخل ہو تو سفینہ کی تصویر پر نظر نہ پڑے۔ میں اپنے گھر اور اسٹوڈیو میں بہت خوش تھا، مگر تم سے مل کر لگا زندگی میں تو بہت بڑی کمی تھی۔ تھینک گاڈ تم سے ملنے سے پہلے کسی کمی کا احساس نہیں تھا، ورنہ زندگی کتنی تکلیف دہ ہو جاتی۔ اس نے وسیع و عریض عالیشان و خوبصورت اسٹوڈیو پر ایک طائرانہ نظر دوڑائی اور لائٹس آف کر کے باہر آ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تاجور نے حیران ہو کر زارا کو ٹوکا جو 2 نوکروں کے ساتھ ڈائننگ میں پینٹنگ لگوا رہی تھی۔ یہ وہ پینٹنگ تھی جو اس کے بیڈ روم میں سرہانے لگی ہوئی تھی۔ اماں، اچھی لگ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، پرنس اپنی پینٹنگ کو اس گھر میں لگا دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ زارا نے اس انداز میں جواب دیا کہ وہ اس سلسلے میں کسی اعتراض کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ تو ڈرائنگ روم میں لگوا دیتی، یہاں بہت عجیب لگ رہی ہے، تاجور نے تذبذب کی کیفیت میں جواب دیا۔ چھوڑے اماں، بس یہیں ٹھیک ہے، زارا نے ضدی انداز میں کہہ کر اپنا رخ موڑ کر نوکروں کی طرف کر لیا، گویا اب وہ اس موضوع پر تاجور سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ وہ عجیب اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہو، اس طرح کا آرٹ کون ڈائننگ میں سجاتا ہے؟ تاجور کا انداز ایسا تھا کہ گویا انہوں نے یہ عمل بادل نخواستہ قبول کر لیا ہے۔ شاید ان کے لاشعور میں بھی پرنس کی خوشنودی کی آرزو چھپی ہوئی تھی۔ وہ اتنے اہم مہمانوں کا استقبال سفینہ کے حوالے سے کر رہی تھی کیونکہ سفینہ کی ملاقات اس آمد کا سبب بن رہی تھی۔ انہوں نے ایک کوفت بھری نظر زارا پر ڈالی اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ زارا اب دیوار پر لگی پینٹنگ کی طرف ناقدانہ انداز میں دیکھ رہی تھی کہ ٹھیک لگی ہے یا اونچی نیچی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ مانے نہ مانے حماد، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ لیڈی صوفیہ سفینہ کے سلسلے میں وہاں جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہم سے کتنے پرانے تعلقات ہیں، آج تک ہمارے گھر نہیں آئی۔ جب بھی انوائٹ کیا پرنس شہیر اکیلے آئے۔ حماد حسین کی بیگم افضیہ شام کی تیاری میں مصروف تھیں۔ طبیعت بحال کرنے کے لیے سیلون ہو کر آئی تھیں، چہرہ دمک رہا تھا، بالوں میں رولرز لگے ہوئے تھے۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں، میرے خیال میں اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ آخر ایک نہ ایک دن لڑکی کی شادی تو کرنا ہوتی ہے، اور سفینہ یہ بچی تو شروع دن سے مجھے پسند ہے، بہت رکھ رکھاؤ اور بات کرنے کا سلیقہ ہے اس میں، کم عمری کے باوجود اس کی سنجیدگی اسے باوقار بناتی ہے، اپنی عزت کرانا جانتی ہے۔ حماد حسین نے سفینہ کی دل کھول کر تعریف کی۔ جب ماہین کی دوستی سفینہ سے ہوئی تو میں بہت مطمئن ہو گئی تھی کہ ماہین نے کوئی ڈھنگ کی دوست تو بنائی۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، ماہین پر سفینہ کی کمپنی کا بہت اثر آیا ہے، اب پہلے کی طرح بے دھڑک بات نہیں کرتی، دوسرے کی بات بھی بہت توجہ سے سنتی ہے، رزلٹ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ افضیہ نے خود کو آئینے میں دیکھ کر سیرم لگانا شروع کر دیا۔ صحبت کا اثر تو ہوتا ہے، یہ تو فیکٹ ہے۔ حماد حسین نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بیگم سے اتفاق کیا۔ ویسے اگر ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے سفینہ بہت لکی ہے، پرنس بہت میچور سوچ رکھتا ہے، بہت محتاط ہے،
سب سے بڑھ کر اپنی دادی کی خدمت کرتا ہے، ان کو خوش کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ سعادت مندی ہمیشہ خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ پرنس کی شادی کا تو بہت لوگ انتظار کر رہے ہیں، یہ ایک یادگار شادی ہوگی۔ لیڈی صوفیہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ حماد حسین اب شاور لینے کے ارادے سے چیئر سے اٹھ چکے تھے۔ کسر چھوڑنی بھی نہیں چاہیے، انہوں نے کون سا 4-5 پوتے پوتیوں کی شادی کرنی ہے۔ افسیہ نے مسکرا کر حماد حسین کی طرف دیکھا تھا۔ حماد حسین اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ڈریسنگ کی طرف چل دیے۔